بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے چینل زینیات وائس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کے اجر و ثواب کی بات کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سورہ اخلاص کی یہ فضیلت 10 مرتبہ پڑھنے کی ہے، لیکن ایک سے لے کر ان گنت یعنی لا تعداد مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے پر کیا کیا ملتا ہے، یہ سب اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ سورہ اخلاص وہ مبارک صورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے۔ ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعد فضائل کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کے بعد ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ یاد رہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک بار سورہ اخلاص کو پڑھا، اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا، یعنی صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 سپارے پڑھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا، اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ نمبر 1، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 2، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے۔ نمبر 3، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں کوئی ایک کام کرے، فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی دوسری حدیث سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اس حدیث پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا چاہو پڑھو گے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو 50 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ جانیں گے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرطے کہ وہ 4 بری عادات اس میں نہ ہوں۔ نمبر 1، حرمت والا خون نہ بہایا ہو، حرام مال کھانے والا نہ ہو، زنا کاری سے بچنے والا ہو، اور شراب نوشی سے بچنے والا ہو۔ اور صاحب طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، تو سنیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے 1000 بار پڑھی تو حقیقت میں اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔ اب جو دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔
ناظرین اب آخری بات بتانے جا رہے ہیں کہ سورۃ اخلاص کو ان گنت یعنی لا تعداد مرتبہ پڑھنے سے کیا کیا برکات ملتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے روشن اور نور والی کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی معاویہ بن معاویہ مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحابی دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ اسی کا اجر ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریے میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنے کرت کو سورۃ اخلاص پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں اللہ عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر دے دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا، جنت واجب ہو گئی، اور گھر میں داخل ہوتے وقت سورۃ اخلاص پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر داخل ہوتے وقت سورۃ اخلاص پڑھی تو یہ سورت اس کے گھر سے اور پڑوسیوں کے گھر سے بھی شر کو دور بھگا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، سورۃ اخلاص کے فضائل اور بھی ہیں، ترتیب وار انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے، اس لیے دوسری ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سورۃ اخلاص کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔